بہت ہی زیادہ ادب سے اپنے مہمانان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ مسجد سے ذرا آگے ان کے قریب تشریف لے آئیں۔ تو حضرت علامہ محمد ابراہیم بٹی حافظہ اللہ صاحب سے پہلے میں چند منٹ کے لیے ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا شاہد نذیر صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ عزیز سامعین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے اس شخص کی زبان کے اوپر ایک جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، اقیم علیہ حدًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اوپر حد جاری کر دیں، تاکہ قیامت کے دن میری اس غلطی کی وجہ سے میں اللہ تعالی کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ یہ فکر، یہ سوچ، یہ تڑپ لے کر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا چہرہ انور، چہرہ مبارک پھیر لیا اور اس بات کو اگنور کر دیا۔ وہ شخص دوسری مرتبہ کہتا ہے، اقیم علیہ حدًا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر گناہ کر کے آیا ہوں، اللہ کے پیغمبر غلطی کر کے آیا ہوں، اور یہ خوف مجھے کھائے جا رہا ہے کہ روزے قیامت میرا رب میری اس غلطی کی وجہ سے میری گرفت نہ کر لے۔ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص پھر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر آپ کو درخواست کی ہے، آپ کے سامنے عرض رکھی ہے، اقیم علیہ حدًا، اے پیغمبر مجھ سے گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی جو سزا ہے، جو حد ہے، وہ میرے اوپر لاگو کرے، تاکہ روز قیامت اللہ میری گرفت نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ارشاد فرمایا، الا ما قد صلیت معنا، اے شخص کیا تو نے ہمارے ساتھ ابھی ابھی نماز نہیں پڑھی؟ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے نماز پڑھی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، قد غفر اللہ ذنبک، اے شخص اللہ تعالیٰ نے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اپنے اساتذہ، علماء، کبار علماء کے سامنے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ نماز
दीन इस्लाम का सतून है, नमाज दीन इस्लाम का पिल्लर है। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन हदमहा फकद हदमद्दीन। यह हदीस नोट करके जाना कि जिसने नमाज पढ़ी, नमाज पंजगाना की हिफाजत की, नमाज अदा करता रहा, गोया वो शख्स ये ना समझे कि मैं सिर्फ नमाज पढ़ रहा हूं, बल्कि वो शख्स हदीस की रोशनी में दीन इस्लाम को मुकम्मल मजबूत कर रहा है। इसीलिए सही बुखारी की हदीस है, पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अर्बाईन यौमन बित्तकबीरतिल ऊला कुतिबत लहू बराअतान। जो शख्स नमाज पंचगाना तकबीर ऊला के साथ 40 दिन पाबंदी से पढ़ लेता है, कुतिबत लहू बराअतान, उस शख्स के लिए मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 2 गारंटियां हैं। वो 2 गारंटियां क्या हैं? बराअतुम मिनन निफाक, जो बंदा नमाज पढ़ता है वो मुनाफिकत से दूर हो जाता है, जो बंदा नमाज पढ़ता है वो निफाक से दूर हो जाता है। व बराअतुम मिनन नार, और जो बंदा पक्का और सच्चा नमाजी होता है अल्लाह पाक उसको जहन्नम से दूर कर दे। मेरे भाइयों, ये नमाज एक ऐसा अमल है, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको कोई परेशानी होती थी, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हुआ करते थे, हदीस के अल्फाज हैं, मेरा पैगंबर सीधा मस्जिद में जाता, नमाज के टाइम का आप इंतजार फरमाते, बिलाल को आते हुए देखते और फरमाते, अय बिलाल अज़्ज़िन फ़अरिहना बिस्सला, बिलाल मुझे फुला परेशानी पहुंची है, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं, मेरे दिल को चैन दीजिए, मेरे दिल को सुकून दीजिए। बिलाल आप अजान कहें, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह आप सहाबा को नमाज पढ़ाऊं। मेरे भाइयों, नमाज दिल का चैन है, नमाज दिल का सरूर है, और हम पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं। रब का कुरान, मोहम्मद का फरमान हमें इस बात पर पाबंद करता है कि हम मुसलमान कुरान पर अमल करने वाले, हदीस पर अमल करने वाले, रब के कुरान से, मोहम्मद के फरमान से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े होती है कि हम पर नमाज पंजगाना फर्ज है। अकीमुस्सला वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मेरे रब का फरमान है, ओ दुनिया कायनात के लोगों नमाज को कायम करो, नमाज नहीं पढ़ोगे, अकीमुस्सला वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारा शुमार मुशरिकीन में से हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये नमाज एक ऐसा अमल है, इस नमाज को अदा करने से पहले मेरे पैगंबर का फरमान है कि अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वाले शख्स की नीयत को देखकर नमाज अदा करने से पहले उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। मैं ये बात इस स्टेज पर खड़े होकर अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मनमानी से नहीं कह रहा, बल्कि सही मुस्लिम की हदीस है। सैयदना उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं ऊंट चराया करता था, एक दिन मगरिब की नमाज के बाद अपने ऊंटों को लेकर घर की तरफ जा रहा था। जब मैं मस्जिद नबवी के सामने गुजरने लगता हूं, मैं देखता हूं मेरा महबूब पैगंबर सहाबा कराम को नसीहत इरशाद फरमा रहे हैं। उकबा फरमाते हैं,
صحیح مسلم کی حدیث، میں نے اونٹوں کو وہیں پر چھوڑ دیا اور میں سیدھا مسجد نبوی میں داخل ہوا، پیغمبر کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، میرے پیغمبر فرما رہے تھے، غور کرنا، میرے پیغمبر فرما رہے تھے، ما من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء ثم صلی رکعتین۔ میرے پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا تھا، میرے پیغمبر فرما رہے تھے کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے فیحسن الوضوء، اچھے طریقے سے اچھا وضو کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں طالب علم انسان اپنے اساتذہ، کبار علماء، شیوخ کے سامنے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء، ہو مسلمان اور وضو اچھا نہ کرے، ہو مسلمان قرآن کو ماننے والا، حدیث کو ماننے والا، وضو اچھا نہ کرے۔ میں آپ کو بتلاؤں علماء کی موجودگی میں وضو اچھا کیا ہوتا ہے۔ وضو تو بھی کرتا ہے، وضو میں بھی کرتا ہوں، وضو ہر مکتبہ فکر کا بندہ کرتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ یتوضأ فیحسن الوضوء، وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں علل اعلان کہنا چاہتا ہوں، عبادت وہی قبول ہے جو سنت کے مطابق ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو میرے پیغمبر کا طریقہ ہے، نماز وہی قبول ہے جو میرے پیغمبر کی سنت ہے، اور وضو بھی اچھا وضو وہی ہے جو وضو میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو بتلایا ہے، اور آپ کے صحابہ نے اس وضو کا طریقہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے جانا، وضو سنت کے مطابق ہو۔ میرا پیغمبر فرماتا ہے اگر میرے دیے ہوئے سنت کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق کوئی میرا امتی وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس نماز کے اندر دنیا کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا، وجبت لہو جنہ، وفی روایت غفر لہو ما تقدم من ذنبہ۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایسا عمل ہے کہ نماز 2 رکعت پڑھتا ہے، میرے پیغمبر کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، اپنے حوالے کا ذمہ دار ہوں، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ پیغمبر مصطفیٰ کی زبانی سنے، بے ساختہ میری زبان پر یہ جملے نکلے، بخن بخن ما اجود ھذا، ہے یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا عمل ہے۔ 2 رکعت نماز بندہ پڑھتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عقبہ فرماتے ہیں جب میری زبان سے یہ جملے نکلے نا کہ یہ اسلام کتنا قیمتی ہے اور کتنا آسان ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عقبہ فرماتے ہیں جب یہ جملے نکلے، پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز کیا ہے؟ التی قبلہا اجود من ھذا۔ عقبہ، یہ تو نے کیا سنا ہے؟ یہ کیا جملے ہیں؟ تیرے آنے سے پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، جس دین کو تو اور میں نے مشکل بنایا ہوا ہے وہ دین مشکل نہیں ہے، وہ دین آسان ہے۔ عمر فرماتے ہیں
تیرے آنے سے پہلے میرے پیغمبر کی زبانی جو جملے نکلے تھے وہ یہ ہیں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضا فیحسن الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کا سوچ لیا، نماز سے پہلے وضو کر رہے ہو. میرے پیغمبر کا فرمان ہے جو بندہ میری سنت کے مطابق، میرے دیے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے، نماز سے پہلے وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دعا اگر بندہ نماز سے پہلے وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ. اس دعا پڑھنے کی وجہ سے رب کے فرشتے اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس نماز کے ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات سے نوازا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو سچا اور پکا نمازی بنائے. وما علی الا البلاغ.